الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد محترم حضرات اور خواتین، ہمارے لیے یہ خوشی کی بات ہے کہ آج ہم اپنے اس پروگرام میں بر صغیر ہند کے ایک عظیم عالم کو اپنے اندر پا رہے ہیں، اور اس حیثیت سے کہ آپ کے والد محترم مولانا عبدالحمید رحمانی رحمۃ اللہ علیہ، یہ عظیم عبقری شخصیت جو ہے ہندوستان میں جو ہے گزری، جن کی بڑی ساری خدمات، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم کی گہرائی کے ساتھ جرأت اور بے باکی بھی دی تھی۔ مولانا کا یہ ان کی یہ خصوصیت تھی کہ کسی بھی محفل پر وہ چھا جایا کرتے، جس محفل میں وہ ہوتے تھے کوئی دوسرا زبان کھولنے کی جرأت نہیں کرتا تھا۔ میں نے ان کی محفلوں کو دیکھا ہے، قطر میں بھی، ہندوستان میں بھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو جوہر دیا تھا، جو صلاحیت دی تھی، یہ ایسے لوگ بہت کم پیدا ہوا کرتے۔ تو مولانا محمد رحمانی حفظہ اللہ، جن کو آج ہم اپنے اندر پا رہے ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے یہ اپنے والد کے نقش قدم پر چل رہے ہیں، اور دلی میں مولانا عبدالحمید رحمانی نے جو خدمت کی ہے اور جماعت اہل حدیث کی ناک کو جو بلند کیا ہے دلی کے اندر، کسی جماعت کے پاس وہ کام نہیں ہے جو کام مولانا عبدالحمید رحمانی نے دلی کے اندر کیا ہے۔ جتنا بڑا ادارہ وہاں قائم کیا اور اس کے فروعات جو پورے ہندوستان کے اندر پھیلے ہوئے ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہاں، سید نذیر حسین محدث دہلوی اور اس کے بعد جامعہ رحمانیہ دہلی جو سلفیت کا مرکز رہا ہے اور پوری دنیا کے لوگ جا کر کے وہاں سے استفادہ کیے ہیں، اس کی مولانا نے لاج رکھی، اور ایک عظیم ادارہ جو ہے تقسیم ہند کے بعد جو خسارہ ہوا تھا جماعت اہل حدیث کا، اور جس طریقے سے جماعت اہل حدیث پٹی تھی، تقسیم میں سب سے زیادہ خسارہ جس کا ہوا تقسیم ہند جب ہوا، جس جماعت کا، وہ جماعت اہل حدیث تھی، کہ بالکل جو ہے تمام ادارے ویران ہو گئے، اور بڑی قسم پرسی کا عالم تھا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے لاج رکھی، اور جو ہے مولانا عبدالحمید صاحب رحمانی رحمہ اللہ نے جو خدمت انجام دی ہے، یہ کوئی بھلا نہیں سکتا ہے۔ جو لوگ بھی دلی گئے ہیں اور انہوں نے مولانا کا ادارہ دیکھا ہے اور اس کی خدمات کا مشاہدہ کیا ہے، وہ اعتراف کیے بغیر نہیں رہ سکتے۔ تو اس وقت مولانا کے بعد جو ہے مولانا محمد رحمانی حفظہ اللہ جو ہے اس وقت اس ادارے کو لے کر چل رہے ہیں، اور اللہ کے فضل سے آپ اپنے والد کے نقش قدم پر، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو مزید اور خدمت کی جو ہے کا موقع دے، اور آپ زیادہ سے زیادہ جو ہے دین کی، مسلک کی، اور جو مسلکی غیرت آپ کے والد کے اندر تھی، وہ غیرت اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اندر اور دوبالا کرے، اور آپ دین کی اور مسلک کی صحیح خدمت کر سکیں۔ ہماری یہ خواہش، ہماری یہ تمنا۔ یہ محفل اور یہ مجلس حقیقت میں دوحہ کے اندر جو ہے سلفی احباب کی یہ محفل ہے، اور یہاں ہر ہفتہ ہم تقریباً یہاں اکٹھا ہوتے ہیں۔ آج کے دن یہ وہی لوگ ہیں جو ہر ہفتہ یہاں آتے ہیں۔ یہاں الحمدللہ آج کل جو ہے عقیدے کا درس چل رہا ہے، اور یہ شباب جو ہے عقیدے کا درس یہاں لیتے ہیں، اور اس طریقے سے سلفیت کو جو ہے کہ لاج رکھے ہوئے یہ نوجوان جو ہے علم دین کے سیکھنے میں اور اس کو اپنے گھروں اور دوسروں تک پہنچانے میں لگے ہوئے ہیں۔ اس مناسبت سے میں نے مناسب سمجھا کہ آپ کو زحمت دیں، اور ان نوجوانوں کے اندر تھوڑا سا مسلکی غیرت اور سلفی روح آپ پیدا کرنے کی، بیدار کرنے کی ذرا ہم خواہش کریں گے، کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی زبان میں تاثیر عطا فرمائے، اور ہم سب کو مستفید ہونے کا موقع دے۔ وجزاکم اللہ خیراً۔ اب میں مولانا محمد رحمانی حفظہ اللہ سے
गुजारिश करूँगा कि आप अपना खिताब शुरू करें। इसको उठा दें, अगर आप खड़े होकर बोलना चाहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फ़रुद्दूहु इलल्लाहि वर रसूल इन कुंतुम तुअमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर ज़ालिका खैरुन व अहसनु तअवीला। मोहतरम जनाब मौलाना शमीम सलफ़ी साहब, नौजवानान मिल्लत इस्लामिया और ख़वातीन इस्लाम और बुज़ुर्गान दीन, ये यकीनन मेरे लिए मसरत और ख़ुशी का मौका है कि आप हज़रात के सामने मैं किताब व सुन्नत की रोशनी में उस मनहज की तर्जमानी पर कुछ गुफ्तगू करना चाहता हूँ जिस मनहज को मनहज हकीकी कहा जाता है, जो मसलके अहले हक़ और मसलके अहले हदीस के नाम से मौसूम है, जिसको सलफ़ियत के नाम से मौसूम किया जाता है। और हकीकत में मनहज अगर अरबी लुग़त में देखा जाए तो मनहज एक ऐसे रास्ते को कहा जाता है जो बिल्कुल वाज़े होता है, जिसकी रात और दिन दोनों बिल्कुल नुमायाँ होती हैं, जिसके अंदर किसी अंदाज का खलल या किसी अंदाज की कोई लोच नहीं होती, बल्कि मनहज सिवाय किताब व सुन्नत के कुरान मजीद की तर्जमानी और अहादीस रसूल की तर्जमानी के अलावा किसी तीसरी चीज़ का नाम नहीं है। तो हकीकी मनहज सिर्फ कुरान मजीद और सुन्नत रसूलुल्लाह को उस अंदाज से समझना, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिस कैफियत में सहाबे किराम ने उसको समझा। और शरीयत इसी का नाम है कि किताबुल्लाह और सुन्नत रसूलुल्लाह को सलफ़े सालिहीन के मनहज पर समझना। कभी कभार सलफ़े सालिहीन के मनहज से इंसान उस वक्त भी हट जाता है जब बज़ाहिर किताब व सुन्नत पर अमल करता है, लेकिन वो ज़ाहिरी अमल होता है और सहाबे किराम की अमली तत्बीक उसके ख़िलाफ़ होती है। तो असल में कुरान मजीद या अहादीस रसूल पर बज़ाहिर अमल कर लेना ये किताब व सुन्नत पर अमल करना नहीं है, बल्कि कुरान मजीद और सुन्नत रसूलुल्लाह को इख्तियार करना उस तरीक़े पर जिस तरीक़े पर सहाबे किराम ने उसको बरत कर दिखाया है, अमली जामा पहनाया है, जिस अंदाज से सहाबे किराम ने प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर उसको अमली शक्ल देकर हमारे सामने वाज़ह किया है और बताया है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस अंदाज से तौहीद के तकाज़ों पर चलते थे, किस अंदाज से हुक्म देते थे, किस अंदाज से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़कर हमको बताई, कौन सी कैफियत इख्तियार करके आपने ज़कात की अदायगी की, हज के फरीज़े की अंजाम दी और दूसरी चीज़ों को रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसे बताया, कैसे बरता, ये सहाबे किराम ज़्यादा समझने वाले थे। बसा औक़ात ऐसा भी होता है शरीयत इस्लामिया में कि सहाबे किराम में से बाज़ सहाबा का फतवा कुछ और होता है और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस कुछ और कहती है। तो ऐसी सूरत में सहाबे किराम का इजमा है कि जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिवायत और हदीस हमारे सामने वाज़े हो जाए तो सहाबी रसूल का अमल हमारे लिए हुज्जत नहीं है। सहाबे किराम का अमल अगर इजमाई तौर से इस बात पर है कि सहाबे किराम ने कुल्ली तौर से उस पर इजमा का इजहार किया है और सारे के सारे सहाबे किराम ने यह बताया है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह तरीक़ा था, तो ये इजमा तो हमारे लिए हुज्जत है। लेकिन एक सहाबी रसूल का अमल अगर किताब व सुन्नत से टकरा जाए तो हमारे लिए हुज्जत नहीं है। ये किताब व सुन्नत की तर्जमानी है जिसको आप उलमाए किराम के अक़वाल की रोशनी में देख सकते हैं। तो ये मसलके अहले हदीस या मसलके सलफ़ या मौजूदा दौर में जिस भी इलाके में इसको मुख्तलिफ नामों से मौसूम किया जाए,
یہ کیا چیز ہے؟ کہیں ان کو سلفی کہا جاتا ہے، کہیں ان کو آمینی کہا جاتا ہے، کہیں ان کو اہل حدیث کہا جاتا ہے، کہیں ان کو اہل سنہ والجماعہ کہا جاتا ہے، کہیں ان کو انصار السنت المحمدیہ کے نام سے منسوب کیا جاتا ہے، کہیں کسی نام سے، کہیں کسی نام سے، لیکن سارے کے سارے اسماء اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ اہل حدیث یا سلفی یا مختلف ناموں سے جو موسوم کیے جاتے ہیں، یہ سارے کے سارے نام ان لوگوں پر فٹ آتے ہیں جو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے مطابق چلیں، جو صحابہ کرام کے عمل کو برت کر دکھائیں۔ بہت سارے ایسے ہمارے دعات ہیں، بہت سارے ایسے علماء کرام ہیں، بہت سارے ایسے فقہاء اعظام ہیں جنہوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ یہ بھی مستقل ایک فرقہ ہے اور اپنے آپ کو اس نام سے موسوم کرنا غلط ہے، جبکہ اس کا ثبوت کتاب و سنت کے اندر موجود ہے۔ آپ جب کتاب و سنت کے ذخیرے کو اٹھا کر دیکھیں گے تو بعض صحابہ کرام کے یہاں بھی یہ چیز ملے گی کہ وہ اپنے آپ کو اہل حدیث کہنے پر فخر کرتے تھے، اور وہ یہ کہتے تھے کہ ہم اہل حدیث ہیں، ہم سلفی ہیں، اور ہم اس انداز کے ناموں کی نسبت اپنی جانب کرتے ہیں، اثری ہو یا سلفی ہو یا جس نام سے بھی وہ موسوم کریں۔ تو یہ ایک اتہام ہے کہ انسان یہ کہے کہ ہم اپنے آپ کو اہل حدیث نہیں کہہ سکتے، کیونکہ اہل حدیث صرف حدیث رسول کی جانب نسبت ہے، اس میں قرآن مجید کا لحاظ نہیں کیا جاتا، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے خود قرآن مجید کو فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ کہہ کر یہ ثابت کیا ہے کہ یہ قرآن مجید بھی حدیث کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ کہ سب سے بہتر حدیث، سب سے بہتر بات یہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے، قرآن مجید ہے۔ تو یہ دونوں ایک ایسے سنگم ہیں کہ جب تک دونوں کو لے کر انسان نہیں چلے گا جب تک نہیں چل سکتا۔ قرآن مجید، اہل قرآن دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم صرف قرآن مجید کو لے کر چلیں گے اور مسلمان ہیں۔ بعض لوگ احادیث کا انکار کرتے ہیں، بعض لوگ خبر واحد یا دوسری احادیث کی قسموں پر ایمان نہیں رکھتے، ہر طرح کی توجیحات کی جاتی ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ قرآن مجید اور حدیث رسول یہ دونوں ایک ایسی چیزیں ہیں جو ایک پرندے کے دو پر کے مانند ہیں کہ اگر اس پرندے کو اڑانا ہے تو دونوں چیزیں لے کر چلنی ہوں گی۔ اگر قرآن مجید ہم کو بار بار اس بات کا حکم دیتا ہے کہ نماز قائم کی جائے، قرآن مجید بار بار اس بات کا حکم دیتا ہے کہ زکوٰۃ کی ادائیگی کی جائے، قرآن مجید بار بار اس بات کا حکم دیتا ہے کہ استطاعت کی صورت میں حج واجب ہو جاتا ہے، قرآن مجید بار بار اس بات کا حکم دیتا ہے کہ اللہ رب العالمین پر اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور انبیاء کرام پر ایمان لایا جائے، تو وہیں حدیث رسول اس کی شرح کرتی ہے۔ اگر قرآن مجید نے نماز پڑھنے کا حکم دیا تو حدیث رسول نے شرح کی کہ نماز میں کتنے رکوع ہیں، کتنے سجدہ ہیں، کہاں پر ہاتھ باندھا جائے، کون سی دعائیں پڑھی جائیں، کس انداز سے کس جانب رخ کر کے نماز ادا کی جائے، یہ ساری کی ساری شروحات حدیث رسول کے اندر ہیں۔ اگر حدیث رسول کو نظر انداز کر دیا جائے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو نظر انداز کر دیا جائے، تو کوئی اس بات کی توجیہ نہیں کر سکتا کہ رکوع آگے کی جانب جھک کر کیا جائے گا کہ پیچھے کی جانب کیا جائے گا۔ کوئی آدمی اس کی شرح نہیں کر سکتا کہ رفع دین کرنے کی کیفیت کیا ہوگی۔ کوئی آدمی یہ نہیں بتا سکتا کہ نماز کے اندر کون سی صورتیں پڑھنا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، سورہ فاتحہ کے احکام و مسائل کیا ہیں، رکوع کی دعائیں کیا ہیں، سجدے کی دعائیں کیا ہیں، رکوع اور سجدے کے درمیان کی دعائیں کیا ہیں، دونوں سجدوں کے درمیان کی جلسے کی دعا کیا ہے، رکوع کے بعد کے قیام کی کیفیت اور اس کی دعائیں کیا ہیں، تشہد کی دعائیں کیا ہیں۔ ان ساری کی ساری چیزوں سے قرآن مجید خاموش ہے، لیکن حدیث رسول ہمارے سامنے واضح کرتی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین یعنی قرآن مجید یعنی احادیث رسول، یہ حدیث قرآن مجید کی حقیقی تفسیر پیش کرتی ہیں اور حقیقی شرح پیش کرتی ہیں۔ اور آپ دیکھیں یہ جو تقلید شخصی، یہ جس انداز سے ہم یہ کہتے ہیں کہ ائمہ اربعہ کے بعض اقوال یا ائمہ اربعہ کی تقلید ہمارے اوپر واجب ہے، اگر کسی نے چاروں اماموں میں سے کسی امام کی تقلید نہیں کی تو ایسی صورت میں وہ گمراہ ہو جائے گا۔ قرآن مجید اس سے خاموش ہے، حدیث رسول اس سے خاموش ہے،
دین کی تکمیل کے کئی برسوں کے بعد ان ائمہ اکرام کی پیدائش ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت، جن کو وہ اپنی کتاب کے اندر بعض اقوال میں اہل حدیث یا سلفی کے نام سے بھی موسوم کرتے ہیں، کہیں اہل سنت والجماعت کے نام سے، کہیں سلفی کے نام سے، کہیں اہل الحدیث کے نام سے، کہتے ہیں اہل سنت والجماعت کا مذہب یہ مذہب قدیم ہے، جس کو ان لوگوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اخذ کیا، یعنی صحابہ اکرام نے۔ اس سے پہلے کہ اللہ رب العالمین نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو، ان ائمہ کرام کو پیدا کیا، اس سے پہلے اس دین کی تکمیل ہو چکی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید کے اندر یا احادیث رسول کے اندر کوئی ایک ٹکڑا بھی نہیں دکھایا جا سکتا جس کے اندر یہ ثابت کیا جا سکے کہ اللہ رب العالمین نے یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ائمہ میں سے کسی کی جانب اشارہ کر کے یہ بات کہی ہو یا نام لے کر یہ بات کہی ہو کہ ان لوگوں کی تقلید امت اسلامیہ پر واجب ہے۔ تقلید تو صحابہ کرام کی بھی نہیں کی جا سکتی، جیسا کہ آپ کے سامنے اقوال ذکر کیے گئے۔ تو ائمہ کرام کس کھیت کی مولی ہوتے ہیں؟ ان کا احترام کرنا، ان کی عزت کرنا، ان کے علم کی قدر کرنا، ان کے فقہ کی قدر کرنا، اور اگر ان کے اقوال کتاب و سنت کے مطابق ہیں تو اس کو اخذ کرنا، لینا، اس کو عملی جامہ پہنانا، یہ مسلمانوں کی اخلاقی ذمہ داری ہے۔ لیکن ان کے اقوال کو کتاب و سنت پر فوقیت دے دی جائے، یہ انصاف نہیں ہے۔ تو تقلید شخصی کا معاملہ ہو یا کتاب و سنت کی پیروی کا معاملہ ہو، آپ دیکھیں علامہ بشاری مقدسی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی وفات 380 ہجری کے اندر ہوئی، 380 ہجری میں، وہ فرماتے ہیں احسن التقاسیم فی معرفت الاقالین، ان کی مشہور کتاب ہے جس میں انہوں نے اپنے سفر ناموں کو اور دنیا کی جغرافیائی کیفیت کو ذکر کیا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ جب میں سندھ گیا یا دنیا کے جن بھی علاقوں میں گیا، مجھ کو کہیں بھی تقلید شخصی کرنے والا کوئی آدمی نہیں ملا۔ یعنی 350 کے بعد، ان کی وفات سے پہلے اپنی کتاب کے اندر کھل کر لکھا ہے کہ مجھ کو ایک بھی شخص نہیں ملا بر صغیر میں، سندھ کے علاقے میں یا دنیا کے کسی بھی خطے میں، جو آدمی یہ کہتا ہو کہ میں فلاں امام کی تقلید کرتا ہوں۔ ان کی وفات ہوئی ہے 380 میں، اور 300 کے بعد ان کی ولادت ہوئی۔ یہ اس طرح سے وضاحت کے ساتھ بیان کرتے ہیں، اور دوسرے علماء کرام بھی اس کا صراحت کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ میں جب بر صغیر اور سندھ وغیرہ کے علاقے میں گیا تو مجھ کو وہاں پر سب سے زیادہ اہل حدیث ملے، ایسے افراد ملے جو کتاب و سنت کے علاوہ دوسری چیز کو اپنے لیے اسوہ اور نمونہ نہیں سمجھتے تھے، بلکہ کتاب و سنت کے مطابق چلتے تھے۔ ائمہ کرام کی تقلید کا تصور نہیں تھا، ان کے اقوال آ جاتے تھے اور کتاب و سنت کے مطابق ہوتے تھے تو اس کو لیا جاتا تھا، ورنہ اس کو رد کر دیا جاتا تھا، خود اس امام کا احترام کرتے ہوئے۔ یہی وجہ ہے کہ اہل الحدیث کا یہ مسلک ہے کہ ائمہ اربعہ میں سے جن بھی ائمہ نے فقہی آراء قائم کی ہیں، اگر وہ فقہی آراء قرآن مجید یا احادیث رسول کے خلاف ہیں تو خود ان ائمہ اکرام کے اقوال کے مطابق، جس میں انہوں نے فرمایا اذا صح الحدیث فہو مذہبی، جب حدیث صحیح ثابت ہو جائے تو وہی میرا مذہب ہے، تو ایسی صورت میں ان کے قول کو رد کر دیا جائے گا۔ اور آپ دیکھیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، جن کے ماننے والے بر صغیر ہند و پاک میں سب سے زیادہ ہیں، ان کے مقلدین، خود امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے دونوں شاگردوں کو، ابو یوسف اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کو، ان دونوں کو دیکھا کہ کچھ لکھ رہے ہیں تو فرمایا کہ کیا لکھ رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ جو کہتے ہیں وہی لکھ رہا ہوں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ نہیں، میری بات مت لکھو، جہاں سے میں نقل کرتا ہوں وہاں سے نقل کرو، یعنی حدیث رسول کو نقل کرو۔ اور یہی دونوں ان کے شاگرد جو ان کے روات بھی ہیں، یہ دونوں کہتے ہیں کہ ان دونوں نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے 1/3 مسائل سے تقریباً اختلاف کر لیا تھا ان کی زندگی کے اندر، اور امام صاحب نے بھی بہت سارے مسائل میں رجوع کر لیا تھا۔ یہ لوگ متقی اور پرہیزگار، ورع اور تقوی رکھنے والے افراد تھے، ان کے احترام کا تقاضا ہے کہ ان کی تقلید نہ کی جائے،
بلکہ ان کے قول کے مطابق کتاب و سنت کو فوقیت دے کر، اولیت دے کر، ترجیح دے کر اس کے مطابق زندگی گزاری جائے۔ تو علامہ بشاری مقدسی نے 380 میں جن کی وفات ہوئی، انہوں نے صراحت کی کہ اس دور تک، یعنی 4تھی صدی شروع ہو گئی، اس دور تک تقلید شخصی کا تصور دنیا کے اندر نہیں تھا، اور ائمہ اربعہ بھی اس چیز کو گوارا نہیں کر سکتے تھے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں علامہ ابن تیمیہ کے اقوال، اور آپ موجودہ دور میں علامہ رحیم آبادی کی کتاب الارشاد الی سبیل الرشاد اور دوسری کتابیں پڑھیں، اس کے اندر صراحت کے ساتھ پوری تاریخ کو واضح کر دیا گیا ہے۔ اکبر شاہ نجیب آبادی کی تاریخ اسلام، اسی طرح سے قرآن مجید کی تفاسیر میں تفسیر ابن کثیر، علامہ ابن تیمیہ کی فتاوی ابن تیمیہ، صحیح بخاری کی شروحات اور صحیح مسلم کی شروحات، آپ کو کہیں بھی یہ تصور نظر ہی نہیں آئے گا کہ ائمہ اکرام کے ہاں تقلید شخصی کا کوئی رواج تھا۔ ان میں سے کچھ ائمہ ایسے گزرے ہیں جن کی نسبت بعض علماء اکرام کی طرف ضرور رہی ہے، لیکن ان کے ہاں تقلید کا تصور ایسا بالکل ممکن نہیں ہے۔ یہ لوگ قرآن مجید اور احادیث رسول کو سامنے رکھ کر اس کے مطابق فیصلہ کیا کرتے تھے۔ مشہور صحابی رسول ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی ایک روایت ہے جس میں صحابہ اکرام کو خطاب کر کے کہتے ہیں کہ انتم اہل الحدیث بعدنا، کہ تم ہمارے بعد اہل حدیث میں سے ہو۔ صحابہ اکرام کو مخاطب کر کے یہ لفظ استعمال کیا گیا ہے، شرف و اصحاب الحدیث، اور دوسری حدیث کی کتابوں کے اندر، دوسری کتابوں کے اندر اس کو مع سند ذکر کیا گیا ہے، جس میں کہتے ہیں کہ تم لوگ ہمارے بعد اہل حدیث کے مشن کو لے کر چلنے والے افراد ہو۔ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مشہور استاد گرامی امام عامر بن شراحیل رحمۃ اللہ علیہ الشعبی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی ولادت اور وفات دونوں صحابہ اکرام کے عہد میں ہوئی، اور تاریخی روایات سے ثابت ہوتا ہے کہ انہوں نے 500 صحابہ اکرام کا زمانہ پایا، 500 صحابہ اکرام کا زمانہ۔ یہ کہتے ہیں، ان کا مشہور قول ہے کہ میں تم سے کوئی بھی بات نقل نہیں کرتا ہوں، تمہارے سامنے کوئی فتویٰ ذکر نہیں کرتا ہوں، الا بما اجمع علیہ اہل الحدیث، مگر وہی بات جس پر اہل حدیث کا اجماع ثابت ہو جائے۔ علماء کرام لکھتے ہیں کہ امام عامر شراحیل رحمۃ اللہ علیہ اہل حدیث سے صرف صحابہ اکرام کو مراد لیتے ہیں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کوئی انسان صحابہ اکرام کی موجودگی میں غیر صحابہ اکرام سے کوئی قول نقل کرنے کو گوارا نہیں کر سکتا۔ تو انہوں نے فرمایا کہ میں وہی باتیں نقل کرتا ہوں جن باتوں پر صحابہ اکرام کا یعنی اہل الحدیث کا اجماع ہوتا ہے، الا بما اجمع علیہ اہل الحدیث۔ یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے استاد گرامی ہیں، اور اس کے علاوہ بے شمار اقوال میں آپ دیکھ سکتے ہیں کس انداز سے ہمارے اسلاف نے ان الفاظ کی شروحات کی ہیں۔ یہ الفاظ اور یہ مسلک، یہ منہج حقیقت میں ان لوگوں کے لیے موضوع ہے جو کتاب و سنت کے سچے حامل ہوں۔ آپ دیکھیں جو آیت کریمہ میں نے شروع میں تلاوت کی، اس آیت کریمہ کا حامل کون ہے؟ اس آیت کریمہ کا حامل کسی امام کا مقلد نہیں ہو سکتا، اس آیت کریمہ کا حامل کوئی ایسا شخص نہیں ہو سکتا جو کتاب و سنت کی توجیحات کرتا ہو اور کتاب و سنت کی خلاف ورزی کرتا ہو۔ آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے فرما دیا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذالک خیر واحسن تأویلا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، اے ایمان لانے والو، جو لوگ تمام ایمانیات پر ایمان لائے ہیں، اللہ رب العالمین پر، یوم آخرت پر، اللہ رب العالمین نے جو کتابیں نازل کی ان پر، انبیاء کرام پر، تقدیر کے اچھے اور برے ہونے پر، ساری چیزوں پر جو لوگ ایمان لائے، جو اس بات کا یقین رکھتے ہیں کہ قرآن مجید اور کتاب و سنت، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ ہی ہمارے لیے دستور ہیں، ہمارے لیے قانون کی حیثیت رکھتے ہیں، انہی کے ذریعے سے ہم فیصلہ کریں گے،
یہ سارے کے سارے لوگ جو اپنے آپ کو عبداللہ عبد الرحمن کہنے کے ساتھ ساتھ کتاب و سنت کے مطابق چلتے ہیں، ان لوگوں کو مخاطب کر کے اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اگر تمہارا ایمان رسول اللہ پر کامل ہے، اگر تمہارا ایمان صحابہ اکرام کی عظمت پر کامل ہے، اگر تمہارا ایمان قرآن مجید کی عظمت پر کامل ہے، تو ایسی صورت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ رب العالمین کی اطاعت کرو اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور تمہارا جو حاکم بنا دیا جائے اس کی اطاعت کرو۔ اور حدیث رسول ہے لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، کسی مخلوق کی اطاعت اللہ رب العالمین کی مخالفت اور معصیت میں نہیں کی جائے گی۔ اگر کوئی حاکم قرآن مجید اور سنت رسول اللہ کے مطابق فیصلے کرتا ہے تو ایسی صورت میں اس کی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے، لیکن اس کی خلاف ورزی کرے تو ایسی صورت میں حالات کے لحاظ سے اس سے کنارہ کش ہو جانا یا اس کی بات کو نہ ماننا، حالات کے تناظر میں اس کو سمجھنا اور بہرحال کتاب و سنت کی مخالفت نہ کرنا اصل مقصد ہے۔ اس پر انسان قائم و دائم رہے، اس پر جمع رہے۔ اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے خود وضاحت فرما دی فَإِن تَنَازَعْتُمْ، معاملہ سارا تبھی آتا ہے ولی امر کی طرف پہنچانے کے لیے جب انسان کے درمیان اختلاف ہو جائے، انتشار ہو جائے، کسی مسئلے کے اندر دو گروہ آپس میں منتشر ہو جائیں، وہ یہ کہے کہ یہ ثابت ہے، یہ کہے کہ یہ ثابت ہے، اللہ رب العالمین نے اس کا فیصلہ خود سنا دیا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ، اگر تمہارے درمیان کسی معاملے میں اختلاف ہو جائے۔ دیکھیے اللہ رب العالمین نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں، فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، نکرہ استعمال کیا گیا شیء کو۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ کسی بھی چیز کے اندر تمہارے درمیان اختلاف ہو جائے، عمومی صیغہ استعمال کیا گیا ہے۔ یہ اختلاف دنیاوی معاملات میں ہو یا یہ اختلاف دینی معاملات میں ہو، یہ اختلاف نماز کے طریقے میں ہو، زکوٰۃ کے طریقے میں ہو، حج کے طریقے میں ہو، صدقات و خیرات کے معاملات میں ہو، ایک دوسرے سے لین دین کے معاملات میں ہو، جاگنے اور سونے کے معاملات میں ہو، گھر کی تعمیر، گھوڑا گاڑی خریدنے کے معاملات میں ہو، کسی بھی معاملات میں تمہارے درمیان اختلاف ہوتا ہے۔ مسئلہ یہاں تک پہنچتا ہے کہ حدیث کیا کہتی ہے، قرآن کیا کہتا ہے اور اس کی مخالفت کیا ہے، تو اللہ رب العالمین نے صاف صاف اس کا ذکر کر دیا۔ فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، کسی بھی معاملے میں تمہارے درمیان اختلاف ہو جائے، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو ایسی صورت میں ولی امر کو خارج کر دیا گیا۔ فرمایا اللہ اور اس کے رسول کی جانب اپنے معاملات کو لوٹا دو، وہاں دیکھو کہ تمہارا ولی امر یا قاضی وقت یا تمہارا مفتی یا عالم دین اگر کتاب و سنت کے مطابق فیصلہ کرتا ہے تو لے لو، ورنہ اس کو رد کر دیا جائے۔ قرآن مجید جو فیصلہ کرے گا یا حدیث رسول جو فیصلہ کریں گی وہی فیصلہ تمہارے اختلافات کا حل ہے۔ نماز کے طریقے میں اختلاف ہو، دیکھ لو حدیث کیا کہتی ہے۔ زکوٰۃ کے معاملات میں اختلاف ہو، دیکھ لو حدیث کیا کہتی ہے۔ دوسرے معاملات میں اختلاف ہو تو دیکھ لو کہ حدیث کا کیا حکم ہے، حدیث کے مطابق فیصلہ کر لو۔ یہی صحابہ اکرام کا طریقہ تھا۔ اور آگے فرمایا ان کنتم تؤمنون باللہ، اگر تم اللہ رب العالمین اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو، ایمان تمہارا کسی دوسرے امام پر ہو، ایمان تمہارا قرآن و حدیث کو چھوڑ کر کسی فقہ کی کتاب پر ہو، ایمان تمہارا قرآن مجید اور احادیث رسول کو نظر انداز کرنے کا ہو، تو ایسی صورت میں جو چاہو کرو، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن اگر تم نے دستور کتاب و سنت کو اختیار کیا ہے تو ایسی صورت میں اپنے معاملات کو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ سے اختیار کرنا ہوگا۔ اور معقول بھی یہی ہے اور مطلوب بھی یہی ہے۔ معقول کیوں ہے؟ معقول اس وجہ سے ہے کہ یہ سارے کے سارے فیصلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں جن کو کتاب و سنت کے مطابق اخذ کیا جاتا ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ معقول کیوں ہے اور مطلوب کیوں ہے؟ معقول اس لیے ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عصمت دی گئی، آپ کو معصوم بنایا گیا۔ کسی دوسرے امام، کسی دوسرے فقیہ، کسی دوسرے محدث یا اسی طرح سے صحابہ اکرام میں سے بھی کسی شخصیت کو معصوم نہیں بنایا گیا۔
صرف انبیاء کرام کو معصوم بنایا گیا۔ تو جس کو معصوم بنایا گیا، جس کو عصمت عنایت کی گئی، اس کی باتیں ہمارے لیے حرف آخر ہو سکتی ہیں۔ ایک انسان جو بشری تقاضے سے دینی معاملات میں بھی غلطی کرے، دنیاوی معاملات میں بھی غلطی کرے، اس کی بات ہمارے لیے حجت کیسے ہو سکتی ہے؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہمارے لیے معقول بھی ہے اور مطلوب بھی ہے۔ مطلوب کیوں ہے؟ کیونکہ قرآن مجید بار بار کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول۔ قرآن مجید کہتا ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کر لی اس نے اللہ رب العالمین کی اطاعت کر لی۔ جس نے امام کی اطاعت کی اس نے اللہ رب العالمین کی نہیں کی، بلکہ رسول کی اطاعت کو اللہ رب العالمین کی اطاعت قرار دیا گیا ہے۔ رسول کو مقام دیا گیا ہے جو مقام دوسرے انبیاء کرام کو بھی نہیں دیا گیا، چاہے جائے کہ دوسرے ائمہ کرام یا محدثین کو دیا جائے، چاہے جائے کہ صحابہ کرام کو دیا جائے، وہ مقام کہ قبر کے اندر اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا، آخرت میں اسی کی سفارش پر شفاعت عظمیٰ کے تحت جنت کا دروازہ کھولا جائے گا، اور اس کے علاوہ جو بھی فضائل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں وہ فضائل دوسروں کو نہیں دیے گئے۔ اگر اسی کی اتباع انسان نہ کرے تو ایسی صورت میں اس کے لیے سفارش کا کیا معنی بنتا ہے؟ قبر کے اندر اس کے بارے میں صحیح جواب دینے کا کیا معنی بنتا ہے؟ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ روایت ہمارے سامنے ہونی چاہیے کہ جب قیامت میں حوض کوثر کے قریب سے بعض ایسے افراد کو بھگا دیا جائے گا جن کے اعضائے وضو چمک رہے ہوں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے یہ تو میرے امتی ہیں، ان کو کیوں دور کیا جا رہا ہے؟ تو فرشتے کہیں گے کہ آپ کو نہیں پتا کہ آپ کے بعد ان لوگوں نے دین کے نام پر نئی نئی باتیں ایجاد کر لی، دین کے نام پر ثواب کے کام ایجاد کر لیے جن کا کتاب و سنت کے اندر کوئی ثبوت نہیں تھا، کوئی دلیل نہیں تھی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے سحقن سحقن، ان کو مجھ سے دور کر دیا جائے کیونکہ لوگ بدعتی ہیں، یہ میری سفارش کے مستحق نہیں ہیں۔ تو یہ بدعت اور سنت، یہ حدیث اور حدیث کے خلاف جو کچھ کام انجام دیے جاتے ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں ہمارے لیے راہ نجات ہیں کہ ہم حدیث کے مطابق چلیں گے تو آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے، دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے، اور حدیث کے مطابق نہیں چلے تو ایسی صورت میں ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم اللہ رب العالمین پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو ایسی صورت میں ولی امر کی اطاعت شرائط کے ساتھ اور کتاب و سنت کی پیروی عمومی انداز سے اسلاف کے فہم کے مطابق کرو، کیونکہ یہی تمہارے لیے راہ نجات ہے۔ اور اگر تم اس پر ایمان نہیں رکھتے، اس اصول کو اختیار نہیں کرتے، تو ایسی صورت میں تمہارے لیے راہ نجات نہیں ہے۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذالک خیر واحسن تأویلا، اللہ رب العالمین نے فرمایا یہی چیز تمہارے لیے باعث خیر ہے، یہی چیز بھلائی کا ذریعہ ہے، اور یہی چیز بہتر توجیہ ہے کہ اس کے مطابق انسان سارے اختلافات کو حل کر سکتا ہے۔ اور معقول انداز سے آپ اپنی عقلوں پر زور دیں کہ ایک انسان اس لائبریری کے چاروں کونوں پر چار مسالک کے ماننے والے کھڑے ہو جائیں۔ ایک انسان یہ کہے کہ فلاں مسئلے کے اندر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی یہ رائے ہے، لہذا میری جانب آیا جائے، میں حق پر ہوں۔ دوسرا انسان کہے کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی یہ رائے ہے، میری جانب آ جاؤ۔ تیسرا یہ کہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی یہ رائے ہے، اس جانب آؤ۔ اور چوتھا کہے کہ امام شافعی کی یہ رائے ہے، اس جانب آیا جائے۔ ظاہر سی بات ہے جو حنفی ہوگا وہ شافعی کے پیچھے نہیں جا سکتا، جو شافعی ہوگا وہ مالکی کے پیچھے نہیں جائے گا، جو مالکی ہوگا وہ حنبلی کے پیچھے نہیں جائے گا۔ ہر انسان اپنے اپنے جھنڈے کو اور اپنے اپنے تقلید کے فریضے کو لے کر کھڑا رہے گا، اور یہ انتشار و اختلاف جو کہ دنیا کی سب سے بدترین شکل اختیار کر گیا ہے، جس انتشار کی وجہ سے ہم ہر مقام پر ایسے کاٹے اور مارے جا رہے ہیں کہ تصور نہیں کیا جا سکتا، یہ انتشار تقلید شخصی کی وجہ سے ہے۔ تو چاروں ائمہ کے متبعین اور ان کو ماننے والے مقلدین کبھی بھی دوسرے امام کے پیچھے نہیں جائیں گے، لیکن درمیان میں اگر کہہ دیا جائے کہ یہ قول رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، فلاں حدیث کا ہے،
اس جھنڈے کے تلے آ جاؤ جس جھنڈے میں کتاب و سنت کی باتیں کی جاتی ہیں، تو حنفی بھی راضی ہو سکتا ہے، حنبلی بھی راضی ہو سکتا ہے، مالکی بھی راضی ہو سکتا ہے، شافعی بھی راضی ہو سکتا ہے۔ تو یہ اتحاد و اتفاق کا مظہر ہے، اتحاد و اتفاق کا سب سے بڑا ذریعہ اور وسیلہ ہے یہ کتاب و سنت۔ تو یہ مسلک اہل حدیث یا سلف کا مسلک، یہ حقیقت میں ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ اس کے مطابق ہم چلیں گے اور صحیح انداز سے عمل کریں گے، کتاب و سنت کی حقیقی ترجمانی کو علماء کرام سے سمجھ کر اس کے مطابق زندگی گزاریں گے، تو ایسی صورت میں ہم کبھی ناکام نہیں ہو سکتے۔ اور آپ تاریخ اسلام کو اٹھا کر دیکھ لیں، صحابہ کرام کا دور، خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عہد مبارک، اور اس کے بعد تابعین اعظام کا دور، جس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، کہ سب سے بہتر زمانہ میرا زمانہ ہے، اور اس کے بعد میرے بعد کا زمانہ، پھر اس کے بعد کا زمانہ۔ یہ زمانہ جس کو خیر القرون کہا گیا ہے، یہ عہد جس کو ذہبی دور کہا جاتا ہے، جو خیر القرون ہے، اس پورے کے پورے دور کے اندر تقلید شخصی کا ایک بھی واقعہ نہیں ملتا، بلکہ صحابہ کرام کے درمیان بسا اوقات ایسے معاملات ہوئے کہ صحابہ کرام نے دوسرے صحابہ کرام کو اور تابعین اعظام کو جھڑک دیا کہ ایسا عمل کیوں کرتے ہو جس کی بنیاد پر کتاب و سنت سے دور ہوتے ہو۔ آپ دیکھیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ واقعہ جس میں بعض صحابہ کرام اور تابعین اعظام بیٹھے ہوئے حلقے کی شکل میں اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ کا ورد کر رہے تھے، ہاتھوں میں دانے تھے یا کنکریاں تھیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسجد میں داخل ہوئے تو انہوں نے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے، یہ کیا کر رہے ہو؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم اللہ رب العالمین کا ذکر و اذکار کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ کی قسم، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کو ابھی معمولی عرصہ گزرا ہے اور تم لوگوں نے دین کے نام پر نئی باتیں ایجاد کر لیں، خبردار آئندہ ایسا نہ کیا جائے۔ آپ دیکھیں صحابہ اکرام کے دور میں کتاب و سنت کی تحقیق کے لیے اور اس میں صحیح اور سالم اقوال تک پہنچنے کے لیے کون سی ایسی جستجو تھی جو صحابہ اکرام نہ کرتے ہوں۔ آپ دیکھیں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ، جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ لا يضرهم من خذلهم، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شمار حدیث کی کتابوں کے اندر یہ روایت موجود ہے، فرمایا کہ میری امت کے اندر ایسی جماعت تا قیامت موجود رہے گی جو حق پر قائم رہے گی اور ان کو نقصان پہنچانے والا ان کو نقصان نہیں پہنچا پائے گا۔ یہ جماعت آپ دیکھیں علامہ احمد بن حنبل، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے اقوال کی روشنی میں، علامہ ابن تیمیہ کے اقوال کی روشنی میں، اسی طرح سے بعض تابعین اعظام اور بعض محدثین کرام کے اقوال کی روشنی میں، یہاں تک کہ شیخ عبد القادر جیلانی اور بعد کے ادوار میں علامہ البانی، علامہ ابن باز، علامہ ابن عثیمین اور دوسرے معتبر علماء کرام کے اقوال کی روشنی میں آپ دیکھیں اس حدیث کی شرح میں سارے کے سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان لم یکونوا اہل الحدیث فلا ادری من ہم، اگر اس طائفہ منصورہ، اس فرقہ ناجیہ سے اہل حدیث مراد نہیں ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ کون مراد ہے۔ اہل حدیث کتاب و سنت کے حقیقی ترجمان ہیں، اہل حدیث کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ پر حقیقی طور سے عمل کرنے والے ہیں۔ لیکن موجودہ دور بدقسمتی کا دور ہے۔ موجودہ دور میں ایک انسان نماز چھوڑے تو بھی اہل حدیث، ایک انسان بیڑی سگریٹ پیے تو بھی اہل حدیث، ایک انسان دوسروں کی تکفیر کرے تو بھی اہل حدیث، ایک انسان منکرات کی زندگی گزارے تو بھی اہل حدیث۔ اہل حدیث حقیقت میں وہ کامل نہیں ہو سکتا۔ کامل اہل حدیث تبھی ہوگا جب صحابہ کرام کے منہج پر چلنے کی پوری کوشش کرے، بھرپور کوشش کرے، اس کے مطابق چلے، 5 وقتہ نماز باجماعت کی ادائیگی کرے، تلاوت کلام پاک کی پابندی کرے، قرآن مجید کو صحابہ کرام کے طرز پر سمجھے۔ لیکن موجودہ پرفتن دور کے اندر ہم نے یہ سمجھ لیا کہ ہم فرقہ ناجیہ ہیں، جنت کے ٹھیکیدار ہیں، لہذا ہمارے لیے عمل کی ضرورت نہیں رہ گئی۔ اللہ رب العالمین ہم کو اس انداز کی کھوٹ سے، اس انداز کے منکر تصور سے
ہم کو دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی زندگیوں کے مطابق چلنا، یہ دراصل اہل حدیث کا مسلک ہے، یہ دراصل سلفیوں کا منہج ہے، اور اسی منہج پر چل کر انسان دنیا اور آخرت کے اندر کامیابی حاصل کر سکتا ہے۔ لیکن موجودہ پرفتن دور، اس دور کے اندر جب یہاں تک پروپیگنڈا ہے کہ ہم قرآن مجید جیسی کتاب کی مشکل زبان کو نہیں سمجھ سکتے، دوسری کتابوں پر اعتماد کیا جائے، میں نام لینے کا قائل نہیں ہوں، آپ حضرات سمجھ سکتے ہیں کہ فلاں فلاں کتابوں کو مسجد میں رکھ کر پڑھا جائے، اردو زبان کی کتابیں ہیں، لوگ پڑھیں گے اور لوگ سمجھیں گے۔ قرآن مجید کو مشکل کتاب کہہ دیا گیا، احادیث رسول کی زبان کو مشکل قرار دے دیا گیا کہ انسان ان تک پہنچنے کی ہمت ہی نہ کرنے پائے، جبکہ یہ ساری کی ساری چیزیں خود اللہ رب العالمین کے فرمان کے مطابق وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ کہ ہم نے نصیحت حاصل کرنے کے لیے قرآن مجید کو آسان کتاب بنایا ہے، تو کیا اس پر کوئی غور و فکر کرنے والا ہے، اس کے مطابق چلنے والا ہے؟ موجودہ پرفتن دور جہاں تقلید شخصی کو واجب قرار دیا جاتا ہے، موجودہ پرفتن دور جہاں یہ بالکل اعلان کہا جاتا ہے کہ موجودہ دور میں جو ائمہ اربعہ کے فرقے پائے جاتے ہیں، ان کے دلائل قرآن مجید اور حدیث رسول کے اندر موجود ہیں۔ حدیث رسول کے مطابق نماز پڑھنے کا طریقہ رفع الیدین کرنے پر مبنی، آمین بالجہر پر مبنی، دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنے پر مبنی، رکوع کے بعد کے قیام اور اس کی دعاؤں پر مبنی، یہ سارے کے سارے طریقے موجودہ دور کے پروپیگنڈے کے مطابق منسوخ ہو چکے ہیں۔ ایک بھی دلیل نہیں دی جاتی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے، اگر اس کے نسخ کی دلیل لائی جائے تو لا کر دکھائی جائے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ ہاں بت رکھ لیے جاتے تھے، اس وجہ سے رفع الیدین کو واجب کیا گیا۔ دنیا بھر کے پروپیگنڈے ہیں، ان چیزوں میں ہم کو پڑھے بغیر ہم کو قرآن مجید اور سنت رسول اللہ کی حقیقی ترجمانی کرنی ہے، اور اس بات کو سمجھنا ہے کہ قرآن مجید کو یا تو قرآن مجید منسوخ کر سکتا ہے یا حدیث رسول منسوخ کر سکتی ہے، حدیث رسول کو یا تو قرآن مجید منسوخ کر سکتا ہے یا خود حدیث رسول منسوخ کر سکتی ہے۔ کسی امام کو، کسی فقیہ کو، کسی محدث کو، کسی صحابی رسول کو، کسی بڑے سے بڑے خلیفہ کو یہ اختیار نہیں دیا گیا ہے جن اختیارات کی بنیاد پر وہ اس حد تک جرت کر سکے کہ قرآن مجید کو اس کے اقوال سے منسوخ کر دیا جائے، حدیث رسول کو اس کے اقوال سے منسوخ کر دیا جائے۔ اس سلسلے میں ہم کو توجہ دینی چاہیے، اصول پسند بننا چاہیے، مسلک اہل حدیث کے اصولوں کو سمجھنا چاہیے۔ یہاں پر کسی فرقے کے نام کو مسلک اہل حدیث نہیں کہا جاتا، بلکہ کتاب و سنت کی ترجمانی کو کہا جاتا ہے، صحابہ کرام کے اسوے کو کہا جاتا ہے، صحابہ کرام کے طریقے کو کہا جاتا ہے، خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی ترجمانی کو کہا جاتا ہے۔ یہ مسلک اہل حدیث کی حقیقی ترجمانی ہے، جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تمہارے اوپر میری سنت کو اختیار کرنا واجب ہے، اور اگر اس کے اندر کوئی بات واضح طریقے سے نہ مل سکے تو ایسی صورت میں فرمایا خلفائے راشدین کی باتوں کو لو، کیونکہ وہ ہدایت یافتہ ہیں۔ اسی طرح سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ رب العالمین نے اعلان کر دیا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، رسول تم کو جو کچھ دے دے اس کو لے لو، اور جن چیزوں سے روک دے اس سے رک جاؤ۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی، آپ کی اتباع، آپ کی اطاعت کے وجوب پر قرآن مجید اور حدیث رسول کے دلائل بھرے پڑے ہیں، انسان شمار نہیں کر سکتا، تو یہ حدیث رسول ہے۔ اور میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ کیا جس طرح سے احناف کی کوئی فقہ کی کتاب ہے، قدوری ہے، ہدایہ ہے، جس طرح سے حنابلہ کی کوئی فقہ کی کتاب ہے، جس طرح سے مالکیہ کی کوئی فقہ کی کتاب ہے، جس طرح سے شافعیہ کی کوئی فقہ کی کتاب ہے، کیا مسلک اہل حدیث کی کوئی فقہ کی کتاب ہے؟ کیا ہمارے درمیان کوئی مسئلہ پھنستا ہے تو ہم کسی قدوری یا کسی ہدایہ کی جیسی کتاب کی جانب رجوع کرتے ہیں یا ڈائریکٹ قرآن و حدیث کو اٹھاتے ہیں؟ یہ ہماری خصوصیت ہے، ہمارا امتیاز ہے کہ ہمارے یہاں فقہ کی کتابوں کے اندر اپنے مسائل کو الجھانے کا تصور نہیں پایا جاتا،
بلکہ ہمارے یہاں کوئی مسئلہ پھنستا ہے تو ہم قرآن مجید کی جانب رجوع کرتے ہیں، اقوال صحابہ کی جانب رجوع کرتے ہیں، سنت رسول کی جانب رجوع کرتے ہیں، اور اس کے اندر ہم کو مسائل کا حل ملتا ہے، اس کے مطابق فیصلہ کر دیتے ہیں۔ سیدھا سادہ راستہ ہے، سیدھا سادہ اصول ہے، سیدھا سادہ منہج ہے، سیدھا سادہ طریقہ ہے۔ اگر ہم کو اپنے باپ کے خلاف، ہم کو اپنے دادا کے خلاف، ہم کو اپنے علماء کرام کے خلاف کوئی ایسا ثبوت مل جائے کہ ان کا عمل کتاب و سنت کے خلاف ہے، تو اس مسئلے کے اندر ہم ان کے مخالف ہیں۔ میں برملا اس بات کا اعلان کر سکتا ہوں کہ مسلک اہل حدیث کو ماننے والے علماء کرام نے جہاں کہیں کوئی خطا کی ہے، کوئی غلطی کی ہے، کسی فتوے میں، کسی بات کا جواب دینے میں، تو خود علماء اہل حدیث نے اس پر رد کر کے ان کی بات کو بالائے طاق رکھ کر اور یہ ثابت کر دیا ہے کہ قرآن مجید و سنت رسول اللہ کا موقف کیا ہے، وہی اختیار کیا جائے گا۔ لیکن دوسرے مسلک والے یہ ثابت نہیں کر سکتے، دوسرے مسلک والے یہ نہیں کہہ سکتے، جن کی فقہ کی کتابوں کے اندر یہاں تک اقوال موجود ہوں کہ اگر سنت رسول اور امام کا قول ٹکرا جائیں تو ایسی صورت میں سنت رسول کی توجیہ کی جائے گی، امام کے قول کو مانا جائے گا، اس کے اندر تعویل کی جائے گی اور امام کے قول کے مطابق چلا جائے گا۔ وہ لوگ کہاں سے لائیں گے کوئی ایسا معصوم انسان جو جماعت اہل حدیث کے پاس نبی آخر الزماں کی شکل میں، محمد الرسول اللہ کی شکل میں اور سید الانبیاء کی شکل میں موجود ہیں؟ تو یہ مسلک اہل حدیث کی شفافیت ہے، اس کی وضاحت ہے جو آپ کے سامنے کی گئی۔ میرا وقت ختم ہو چکا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم کو کتاب و سنت کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کو اپنا دستور بنائیں۔ دنیا کے اختلافات کو، انتشارات کو ختم کرنے کے لیے ہم کتاب و سنت کو اپنا لائے عمل بنائیں اور اسی کے مطابق اپنے انتشار کو، اختلاف کو ختم کریں۔ یہی ہمارے لیے دستور حیات ہے، دستور دین ہے، اور یہی ہمارا دستور آخرت میں کام آنے والا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ جب تک ہم جئیں تب تک اسلام پر جئیں، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ ہم میں جو لوگ پریشان حال ہیں اللہ رب العالمین ان کی پریشانی کو دور فرمائے، جو لوگ مقروض ہیں ان کے قرضے کو ادا فرمائے، جو لوگ کسی انداز کی تکلیف یا بیماری میں ہیں اللہ رب العالمین ان کو شفا یابی عطا فرمائے۔ ہماری خواتین کو بھی اللہ رب العالمین اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہماری خواتین اپنے بچوں کی اسی منہج کے مطابق تربیت کر سکیں، کتاب و سنت کے مطابق تربیت کر سکیں، اور اسی منہج کی ترویج کے نتیجے میں وہ جس نسل کو دنیا کے سامنے پیش کریں وہ نسل کتاب و سنت کے آگے کسی دوسری چیز کو گوارا نہ کرے بلکہ کتاب و سنت کے مطابق چلے۔ ہماری خواتین کی ذمہ داری مردوں سے کہیں زیادہ ہے۔ اللہ رب العالمین ان لوگوں کے دلوں میں اور ہمارے دلوں میں کتاب و سنت کا احساس پیدا کرے، اس کا ولولہ پیدا کرے، اس کی محبت پیدا کرے۔ ہم جب تک جئیں تب تک اسلام پر جئیں، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔ اللہ تعالیٰ مولانا کو جزائے خیر عطا فرمائے اور ان سے زیادہ دین و مسلک کی خدمت لے اور ہمیں بار بار مولانا سے استفادہ کی توفیق عطا فرمائے، اور ایسے مواقع اللہ تبارک و تعالیٰ بار بار لائے کہ مولانا یہاں تشریف لائیں اور ہم ان سے استفادہ کرتے رہیں۔ اب جو ہے میں جناب ڈاکٹر سعید صاحب مدنی حفظہ اللہ کو دعوت دوں گا کہ آپ اپنے خطاب سے ہمارے نوجوانوں کو مستفید فرمائیں۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون۔ محترم صدر مجلس فضیلت الشیخ مولانا شمیم صاحب حفظہ اللہ اور مولانا محترم محمد عبد الحمید حفظہ اللہ اور دیگر علماء کرام اور معزز حاضرین و حاضرات، آج ہم آپ کے لیے بڑی خوشی اور مسرت کا موقع ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پرسکون مقام پر بیٹھ کر کچھ اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سننے کا موقع عنایت فرمایا۔ محترم دوستوں اور بھائیوں، ہمارا دین دین اسلام ہے۔ اس دین کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارا انتخاب فرمایا ہے۔ وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ هو اجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج ملۃ ابیکم ابراہیم هو سماکم المسلمین۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے لیے اللہ کے راستے میں انت تک کوشش کرو، جاہدوا فی اللہ حق جہاد۔ جاہد یجاہد مجاہدہ کہتے ہیں افراغ الطاقہ، اپنی جتنی طاقت ہے، جتنی سکت ہے، جتنی قوت ہے، پوری قوت کو اس راہ میں لگا دیں۔ وجاہدوا فی اللہ حق جہاد، کیوں؟ هو اجتباکم، اس نے ہمیں چن لیا ہے۔ یہ امت مجتبیٰ ہے، امت مصطفیٰ ہے، اللہ نے ہمیں چن لیا۔ مجھے اس وقت مولانا عبد الحمید رحمانی رحمہ اللہ کی باتیں یاد آ رہی ہیں۔ هو اجتباکم پر بہترین خطاب کیا تھا جامعہ دارالاسلام عمر آباد میں۔ فرمایا اللہ نے چن لیا ہے۔ کیسے چنا؟ جمادات میں سے چنا، جمادات سے اوپر اٹھایا۔ کوئی پتھر اور گارا بنا کر چھوڑ دے سکتا تھا اللہ تعالیٰ، اس سے بھی اوپر اٹھایا۔ اس سے بہتر مخلوق نباتات ہے، نباتات سے بھی اوپر اٹھایا۔ ہو سکتا تھا اللہ تبارک کوئی درخت بناتا، کوئی بکری کوئی گائے کھاتی اور ختم ہو جاتا، لیکن اس سے اونچا اٹھایا۔ هو اجتباکم، اور اس سے اونچا ایک حیوان بنا دیتا، اس کو ذبح کر کے لوگ کھا لیتے، گائے بکری بنا دیتا، نہیں، اور بھی اونچا اٹھایا۔ هو اجتباکم، انسان بنایا، عقل سے نوازا، انسان بنا کے چھوڑ دیتا۔ کوئی ملحد، کوئی مشرک، کوئی کافر بنا کر چھوڑ دیتا۔ آج ہم یہاں بیٹھے ہیں، چاہا تو اللہ تبارک کسی مندر میں بٹھا سکتا تھا، بٹھا سکتا تھا، نہیں بٹھا سکتا تھا، لیکن اللہ نے چن لیا۔ هو اجتباکم، پھر اس کے بعد انسان بنانے کے بعد مسلمان بنایا۔ مسلمانوں میں ہو سکتا تھا اللہ تبارک تعالیٰ قوم نوح میں پیدا کرتا، ہو سکتا اللہ تبارک تعالیٰ،                                                                                                            بنو اسرائیل میں پیدا کرتا۔
نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس امتی یعنی اس امت میں بنایا جس امت میں ایک فرد بننے کے لیے انبیاء علیہ السلام تڑپ گئے تھے۔ کاش مجھے نبی نہیں بنایا جاتا، امت محمدیہ کا ایک فرد بنایا جاتا۔ لو کان موسیٰ حیا لما وسع الاتباعی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا موسیٰ بھی اگر زندہ ہو کر آ جاتے تو میری اتباع کرتے، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہوتا۔ بلکہ انبیاء علیہ السلام نے اس کی تمنا کی، بلکہ عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ نے ان سے عہد لیا، تمہاری امت تمہاری نبوت ہوتے ہوئے اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر تشریف لائے تو کیا کرو گے؟ اپنی کتاب، اپنی شریعت، اپنی نبوت ساروں کو چھوڑ دیں گے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں گے۔ اللہ اکبر۔ اس امت کے اندر بھی کئی فرقے بن گئے، اس امت کے اندر بھی کئی فرقے بن گئے۔ اللہ تعالیٰ مسلمان بنا کے امت مسلمہ کا ایک فرد بنا کے چھوڑ دیتا نہیں، اس میں بھی چن لیا ہو اشتباہ، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے چن لیا، چن کر کیا کیا؟ اللہ اکبر، اہل سنت والجماعت کے اندر اللہ تعالیٰ، اہل سنت والجماعت کہلانے والوں میں بھی لوگ فرقے فرقے میں بڑھ گئے۔ اللہ تبارک تعالیٰ اہل حدیث بنایا، سلفی بنایا، اہل توحید بنایا۔ هو اجتباکم، چنا کہ نہیں؟ اس سے بڑھ کر چناؤ ہو سکتا ہے؟ ہم نے کیا کیا؟ اللہ اکبر۔ میں عام طور پر کہا کرتا ہوں کہ ہم اس دنیا کے اندر معیار حق ہیں۔ وہ کیسے؟ حق کے اللہ تعالیٰ نے کئی معیار بنائے۔ پہلا معیار جیسا کہ ابھی آپ نے سنا کتاب و سنت ہے، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی۔ کتاب و سنت حق کا معیار ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گارنٹی دی ہے، جب تک ان دونوں کو تھامے رہو گے دنیا کی کوئی طاقت تمہیں گمراہ نہیں کر سکتی۔ یہ کتابوں کے اعتبار سے حق کا معیار ہے۔ اس کے علاوہ بھی ایک معیار ہے، زمانے کے اعتبار سے بھی ایک معیار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، کیونکہ یہ دین جو اصل دین تھا، بدا الاسلام غریبا وسیعود کما بدا غریبا، دین جب دین اسلام آیا تھا شمبا تھا، لوگ اس کو سمجھ نہیں پاتے تھے، لوگ عجیب و غریب تصور کرتے تھے، لیکن بعد میں لوگ مانوس ہو گئے۔ لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ دین ایک زمانہ آئے گا جیسے آج اجنبی تھا اس زمانے میں پھر اجنبی بن جائے گا۔ اس سے مراد کون سا دین ہے؟ اصل دین۔ آج ایک بدعتی ماحول میں جا کر آپ ایک سنت کو ایجاد کیجئے یا سنت پر عمل کیجئے، آپ کو کافر قرار دیا جائے گا، آپ کو بدعتی قرار دیا جائے گا۔ گولدہر ایک بہت بڑا مستشرق لکھا ہے اپنی کتاب میں، اتنی موٹی کتاب لکھا عقیدہ و شریعہ کے نام سے، اس کے اندر لکھتا ہے کہ عجیب و غریب مسلمان ہیں، چاہے بدعت کو سنت بنا دے، سنت کو بدعت بنا دے۔ بتاتا ہے کہ ایک زمانے میں میلاد النبی بدعت تھی۔ کون بتاتا ہے؟ یہودی بتاتا ہے، کہتا ہے کہ زمانے میں میلاد النبی بدعت تھی، 600 سال تک بدعت تھی۔ جب مسلمانوں نے شروع کر دیا، سب نے اس کے اوپر عمل کیا، تو آج جو میلاد النبی نہیں کرتا اس کو آج بدعتی قرار دیا جانے لگا۔ اور نتیجہ نکالتا ہے، نتیجہ نکال کر کہتا ہے کہ مسلمانوں کے پاس ایک اجماع نامی ایک چیز ہے، اس کے ذریعے اس کی اتنی قوت ہے، اتنی قوت ہے، اتنی قوت ہے، اس کے ذریعے چاہے تو بدعت کو سنت بنا دے، سنت کو چاہے تو بدعت میں بدل دے۔ یہ مستشرق جھوٹا ہے، کبھی سنت بدعت میں بدل نہیں سکتی، سنت سنت ہی رہے گی اور بدعت بدعت ہی رہے گی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بدا الاسلام غریبا فسيعود کما بدا غریبا، جب اسلام چھپ گیا تو لوگوں کے پاس جو بدعتیں تھیں اسی کو لوگوں نے اسلام سمجھ لیا۔ اس کی مثال ایسی ہی ہے جیسا کہ مولانا ظہیر الدین حفظہ اللہ کہا کرتے ہیں کہ دیکھو، جب بازار سے
گھی ناپید ہو گیا، غائب ہو گیا، تو لوگوں نے ڈالڈے کو گھی سمجھ لیا۔ اور اسی طریقے سے دودھ بیچنے والی ہمیشہ پانی ملا ہوا دودھ دیتی تھی۔ ایک دن سوچا کہ آج بھینس نے بہت زیادہ دودھ دے دیا ہے، چلو آج اصل دودھ دے دیں گے۔ اصل دودھ دے دیا تو سب کو موشن شروع ہو گئے۔ اب اس کے اوپر اتہام دھرا کہ آج ہو نہ ہو اس نے کچھ ملایا ہے دودھ کے۔ تو آج اصلی اسلام نقلی بن گیا اور نقلی اسلام کو اصلی بنا کر لوگ پیش کر رہے ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے حق کے معیار متعین کیے۔ حق کہاں تلاش کرے؟ آئیے کتاب و سنت حق کا معیار۔ اور دوسرا حق کا معیار کہاں ہے؟ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ خیر القرون کو حق کا معیار قرار دیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ حق دیکھنا ہے تو جائیے صحابہ کے زمانے، جس کو معیار اور کسوٹی قرار دیا گیا۔ آج وہ تمام صحابہ کے اعمال و اقوال ہمارے پاس محفوظ ہیں۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ تمہارا ایمان ویسے ہو جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ایمان و عمل تھا، تو پھر تو ہدایت پر آ گئے، ورنہ تم ہدایت یافتہ نہیں۔ تو دوسری کسوٹی زمانے کے اعتبار سے خیر القرون۔ ایک تیسری کسوٹی بتائی، کیونکہ یہ حقیقت ہے کہ جو اصل دین ہے آج لوگوں سے اوجھل ہے۔ اگر وہ حقیقی دین کو دیکھنا چاہے تو کہاں دیکھیں؟ کتابوں کے اعتبار سے قرآن حدیث میں دیکھیے، زمانے کے اعتبار سے صحابہ کے عمل میں دیکھیے، اور جغرافیائی اعتبار سے بھی ایک حقیقی کسوٹی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے۔ وہ کون سی ہے؟ ان الایمان یعرض الی المدینۃ کما تعرض الحیۃ الی جحرها۔ بے شک ایمان مدینے سے نکلا، ساری دنیا میں پھیلا، پھر اصل اسلام اور ایمان کہاں پہنچے گا؟ مدینے میں پہنچے گا۔ اسی طریقے سے جیسے سانپ اپنے بل سے نکلتا ہے، جنگل و بیابان میں گھومتا پھرتا ہے، پھر واپس لوٹ کر کہاں آتا ہے؟ اپنے بل میں آتا ہے۔ اور اسی سلسلے میں وہ حدیث جس میں کہا گیا کہ سیاتی علی الناس زمان یضربون اکباد الابل فلا یجدون عالما عالم من عالم المدینہ۔ لوگ علم کی تلاش میں نکلیں گے، ساری دنیا گھومیں گے پھریں گے، ہر قسم کی سواری اختیار کریں گے، جب مدینہ پہنچیں گے تو وہاں پر جو علم اور عالم جو پائیں گے ویسا دنیا میں کہیں نہیں پائیں گے۔ جغرافیائی اعتبار سے وہ حق کا معیار ہے۔ سرزمین حجاز جہاں پر جامعات پائے جاتے ہیں، جامعہ اسلامیہ، جامعہ الامام اور جامعہ ام القریٰ، یہ حق کا معیار ہے، جہاں پر صحیح علم دیا جاتا ہے۔ دوستو اور بھائیو، آمدم برسر مطلب اب میں آ رہا ہوں۔ حق کا ایک چوتھا معیار بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے اندر قائم کیا، بتا کر گئے ہیں۔ وہ کون ہے؟ لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق۔ ایک جماعت رہے گی میری امت کے اندر جن کو اللہ تعالی حق نصیب کرے گا، حق پر گامزن رہے گی، جن کو دیکھ کر لوگ حق سیکھیں گے، جن کو دیکھ کر لوگ حق پہچانیں گے، جن کے پاس حق ہوگا۔ مخالفت کرنے والا مخالفت کر کے ان کو دلیل نہیں کر سکتا حتیٰ یاتی امر اللہ، یہاں تک کہ قیامت آ جائے۔ یہ حق کا چوتھا معیار ہے۔ آپ اور ہم اگر ہمیں دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارے پاس حق ہے تو اس معیار پر اترنے کی کوشش کیجیے، ورنہ دعویٰ چھوڑ دیجیے۔ حق کا معیار اگر ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں تو اس حق کے اوپر اترنے کی کوشش کیجیے۔ ہمارا عقیدہ حق پر ہو، ہماری عبادات حق پر ہو، ہمارے اخلاق حق پر ہو، ہمارے معاملات حق پر ہو۔
لوگوں کے ساتھ ہمارا سلوک حق پر، ہمیں دیکھ کر لوگ حق کو پہچانیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، صحابہ کے زمانے میں مسلمان کہتے ہی لوگ پہچان لیتے تھے کہ حق پر رہنے والے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی کہہ دیا وہ سماکم المسلمین، تو مسلمان نام ہی اس وقت مسلمان کہنا کافی تھا، لیکن زمانہ ویسے باقی نہیں رہا۔ کچھ زمانہ آگے بڑھا، آگے بڑھنے کے بعد بدعتیں پیدا ہوئیں، خوارج کی بدعت، شیعہ کی بدعت، صحابہ کی موجودگی میں خوارج کی بدعت پیدا ہوئی۔ پوچھا تھا حل منکم احد من احد، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مناظرے کے لیے گئے تو پوچھا تھا کہ تمہیں کوئی صحابی ہے؟ کہا کہ ہمیں صحابی نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی ان کے پر ثابت آئی تھی کہ لوگوں میں سے چند کم عمر اور کم دماغ نکلیں گے اور وہ بڑے بڑے دعوے کریں گے، اور لیکن دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے کمان سے تیر نکل جاتا۔ تو اہل حق کی تعین پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صرف لفظ مسلمان سے ہو گئی تھی، لیکن جب زمانہ آگے بڑھا تو حق کی تعین کے لیے اور دوسرا لفظ استعمال کرنا پڑا۔ وہ کون سا لفظ تھا؟ اہل السنت والجماعہ۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ جب اختلافات بڑھ جائیں گے تو اس وقت ہم کیا کریں؟ علیکم بسنتی، یہاں سے اہل السنہ کہا گیا، علیکم بالجماعہ، اور جماعت کو لازم کرو۔ جماعت سے مراد علماء نے کہا کہ صحابہ کی جماعت، اور بعض علماء نے کہا کہ حق و قرآن حدیث کو لازم کرو، یہی جماعت اہل السنت والجماعہ۔ اس زمانے میں جب کہ بدعتیں چاروں طرف رائج ہونے لگی تو اس وقت ایک مسلمان کہنا کافی نہیں تھا، اس کو کیا کہنا پڑا؟ میں مسلم ہوں اور سنی بھی ہوں، اہل سنت والجماعت۔ لیکن مسئلہ جب آگے بڑھا تو اہل سنت والجماعت کہلانے والے بھی گروپ میں بیٹھ گئے۔ اصحاب حجاز یا اہل الحدیث کہلائے، اور اصحاب عراق یا اہل الرائے کہلائے، یہ اہل الرائے کہلائے، جبکہ عقیدے کے اندر بہت حد تک قریب تھے، لیکن یعنی مسائل کے اندر ان کی سوچ الگ، ان کی سوچ الگ۔ ایسے ہی موقع پر، ایسے ہی زمانے کے بارے میں علماء کرام نے جو فرق اور ادیان پر جنہوں نے لکھا، انہوں نے لکھا ہے، جس میں امام ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ الفصل کے اندر، امام شہرستانی الملل کے اندر، اور اسی طریقے سے ابن رشد مقدمے کے اندر، اور اسی طریقے سے علامہ ولی اللہ محدث دہلوی اپنے حجت اللہ البالغہ کے اندر لکھا ہے۔ اس میں شہرستانی رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت کی میں اشارہ کرتا ہوں، المجتہدون فی الامہ نوعان لا ثالث لہما۔ ایک حقیقت آپ کے سامنے لانے کی کوشش کر رہا ہوں، المجتہدون فی الامہ نوعان لا ثالث لہما۔ امت کے اندر مجتہدین دو ہی قسم کے ہیں، تیسری قسم نہیں ہے، مجتہدو اہل الرائے و مجتہدو اہل الحدیث، اور دونوں کی فہرست بتائی۔ مجتہدو اہل الحدیث کون ہیں؟ اللہ اکبر، صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بعد امام دار الہجرہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر کیا، اس کے بعد امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، اس کے بعد امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، اس کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ، امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ، اسی طریقے سے امام دارقطنی رحمہ اللہ، سب یعنی جتنے محدثین ہیں ان کو کیا کہا گیا ہے؟ مجتہدون اہل الحدیث کہا گیا ہے۔ اس کے مقابلے میں شہرستانی نے اہل الرائے کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ اہل الرائے کی بھی ایک فہرست ہے،
इमाम हनीफा रहमतुल्लाहि अलैह, इमाम मोहम्मद का जिक्र किया, इमाम अबू यूसुफ का जिक्र किया, इमाम मोहम्मद का जिक्र किया, इमाम ज़फ़र का जिक्र किया, उसके बाद एक मशहूर मुअतज़िली का जिक्र करते हुए यहाँ तक मसले को ख़त्म कर देते। तो आज जो हमें इत्तेहाम धरा जाता है कि हम मुहद्दिसीन ये क्या हैं, सयादिला हैं, और मुज्तहिदीन ये फ़ुक़हा ये अतिब्बा हैं, ऐसी तक़सीम तारीख़ इस्लाम के अंदर कहीं भी नज़र नहीं आती। किसी किताब के अंदर भी उलमा इकराम ने जिक्र नहीं किया। जिक्र किया तो मुज्तहिद अहल राय का जिक्र किया है, मुज्तहिद अहल हदीस का जिक्र किया है। जहाँ मुहद्दिसीन थे वहाँ पर पूरे के पूरे मुज्तहिदीन भी थे। इस बात को अपने जहन में रखिए, कभी धोखे में नहीं आना। हमारे पास फ़ुक़हा नहीं। तो आ जाइए, फ़र्क कहाँ से आया है? यह अहल हदीस अहल राय का फ़र्क कहाँ से आया है? सिर्फ़ आमीन बिल जहर और रफ़ुल यदैन और फ़ातिहा खल्फ़ुल इमाम, इसमें हमको उलझा रखा था। बात यहाँ नहीं रह जाती, बल्कि हमारे उनके अंदर बहुत बड़ा फ़र्क है, बहुत बड़ा फ़र्क है। चंद फ़रूक़ मैं आपके सामने रखकर बात को वाज़ेह करने की कोशिश करूँगा। कलिमा हम पढ़ते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह का तर्जुमा हम करते हैं, नहीं है कोई माबूद बरहक, नहीं है कोई इबादत का मुस्तहिक सिवाय अल्लाह। और उनके यहाँ तर्जुमा है मुख्तलिफ तर्जुमे। ला मौजूद बिहक, हकीकत में कोई मौजूद नहीं है, या ला रब बिहक, हकीकत में कोई रब नहीं है। ला हाकिम बिहक, हकीकत में कोई हाकिम नहीं है। ये उनका तर्जुमा क्या है? यहाँ हमारा फ़र्क है, कलीमे के अंदर हमारा फ़र्क है। हमारे और उनके अंदर जो यानी इस मसलक को इख्तियार करने वालों, जो हकीकत में जो सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन का जो मनहज है, उसको यानी मालूम करने की कोशिश कीजिए, और हम में और उनके दरमियान में मनहज सलफ़ और मनहज खलफ़ में क्या फ़र्क है मालूम करने की कोशिश कीजिए। यहाँ से फ़र्क शुरू होता है। हमारा मनहज नक़ल मुक़द्दम है, अक़ल मुअख़्ख़र है, क्योंकि हमारा मनहज ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने जो बात कही है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बात कही है, वो हक़ है, अगरचे कि हमारी अक़ल उसको माने या ना माने, हमारी अक़ल माने या ना माने। हमारे तजुर्बात गलत हो सकते हैं, हमारे मुशाहदात गलत हो सकते हैं, ये हमारा मनहज है, लेकिन प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कही हुई बात कभी भी गलत नहीं हो सकती। इसीलिए उलमा इकराम ने कहा, अगर कोई बात दीन की समझ में ना आए, कुरान और सही हदीस से वो साबित हो जाए, नत्तहिमु उक़ूलना वला नत्तहिमु नुसूसना, हम अपने दिमाग को, अपनी समझ को मुत्तहम ठहराएंगे। समझ तो समझ नहीं सकी, मगर हमारे नुसूस कभी भी गलत हो सकते हैं, गलत नहीं हो सकते। हमारा मनहज है। और वो कहते हैं मनहज खलफ क्या है? मनहज खलफ क्या है? मनहज खलफ ये है कि अल-अहादु ज़न्निया, अल-कुरान व इनका ज़न्नी सुबूत ज़न्नी दलाला, ये इनका मनहज है। इनके दारुल उलूम में सिखाया जाता है, ये बनी बनाई साजिश है। कहा जाता है कुरान अगरचे के कतई सुबूत है, अल्लाह की तरफ से होना ये साबित है, लेकिन उसकी दलालत ज़न्नी है, गुमान है। इसका मतलब ये कि या नहीं ये? सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला ने बयान के लिए भेजा था। कुरान की एक आयत को बयान किया और उसके ऊपर सहाबा को अमल करवाया और खुद अमल किया। उसके बावजूद इनको शक है कुरान मजीद के अंदर, कुरान मजीद के अंदर शक है। ज़न्नी दलाला कहकर बहुत से नुसूस के उन्होंने छोड़ दिया, और अक़ल की तमाम बात को इन्होंने क़तई करार दिया। अक़ल से जो बात भी साबित होती है वो क़तई है, उसको मानना है। अगर दोनों में टकराव पैदा हो जाए तो अक़ल को मुक़द्दम रखो, नक़ल को मुअख़्ख़र करो। ये इनका मनहज है, ये इनका मनहज। हमारा मनहज नक़ल को मुक़द्दम रखना है। यहाँ तक हम कहते हैं कि जहाँ अक़ल सलीम हो, नक़ल सही हो, दोनों के दरमियान में टकराव हो ही नहीं सकता। इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह ने दरुत तारुद बैन नक़ल वल अक़ल
13 جلدوں میں کتاب ہی لکھی. یہ ہمارا منہج ہے. تو یہ ہمارے درمیان میں فرق ہے. ہم کو رفع الیدین آمین بالجہر میں ہمیں پھنسا کر لوگوں نے رکھ دیا تھا. اس منہج کو اجاگر کرنا، اس منہج کو آگے بڑھانا ہے. ہمارا منہج کا ایک ضابطہ ہم سے کہتا ہے الرجوع الى جميع النصوص ليس الاقتصار على بعضها دون البعض. جتنے فرقے گمراہ ہوئے اس ضابطے کو چھوڑنے کی وجہ سے. ہمارا منہج یہ کہتا ہے، سلف کا منہج یہ کہتا ہے، جب کوئی مسئلہ پیش آئے تو قرآن مجید کی پوری آیتوں کو لو، احادیث جو اس کے متعلق اس مسئلے کے متعلق ہیں، احادیث کے سارے نصوص کو لو، پھر اس کے بعد کوئی فیصلہ کرو. جو اپنے پسند کی بات آئی، پسند کی بات کسی نص میں ہے تو ہم نے لے لیا، اور جو ہمارے پسند کی بات نہیں اس کو چھوڑ دیا، یا ہمارے عقل میں جو بات آئی اس کو لے لیا، اور جو ہمارے عقل کے اندر جو بات نہیں ہے اس کو چھوڑ دیا. بلکہ اس سے بڑھ کر انہوں نے ایک ضابطہ یہ بنایا. منہج خلف کا ضابطہ ہے ما زاد علی النص نسخ. قرآن و حدیث کے اندر ٹکراؤ پیدا کرنے والا ان کا منہج ہے، لیکن ہمارا منہج توافق کا منہج ہے. لو کان من اللہ لوجد فی اختلاف کثیرا. چونکہ قرآن اللہ کی طرف سے ہے، حدیث اللہ کی طرف سے ہے، دونوں کے درمیان میں کبھی ٹکراؤ ہو نہیں سکتا. یہ ہمارا منہج. اور ان متاخرین کا منہج کیا کہہ رہا ہے؟ ما زاد علی النص نسخ. قرآن مجید کے نص سے بڑھ کر حدیث میں کوئی نص آ جائے تو منسوخ ہے. تو ایک اور ضابطہ، 2-3 ضابطے بیان کر کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. ایسے تو منہج سلف یہ مستقل عنوان ہے اور اس کے ضابطے ہیں، اور ہمارا منہج اور ان کا منہج، اور منہج سلف اور منہج خلف سمجھنے کے لیے ان ضابطوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے. ما زاد علی النص نسخ پر شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے پورا 2 گھنٹے کا محاضرہ دیا. انہوں نے اس ضابطے کو بنا کر ما زاد علی النص یا علی نص القرآن نسخ، قرآن مجید کے نص سے بڑھ کر حدیث میں جو بھی بات آئے اس کو منسوخ قرار دو. کتنے احادیث کو انہوں نے معطل قرار دیا. ان کا منہج جميع النصوص ليس اختصار على بعضها دون البعض. یہ ہمارا ضابطہ ہے. تمام نصوص کو جمع کرو. اور اسی لیے الحمدللہ ہمارے علماء کرام رحمہ اللہ محنت کرتے ہیں. ایک مرتبہ ہمارے ایک دوست ماجسٹر کا رسالہ لکھ رہے تھے، مولانا عبدالسلام عمری مدنی یہاں رہ کر گئے ہیں. رسالہ لکھ رہے تھے، ماجسٹر کا رسالہ. ایک تبلیغی جماعت کے صاحب آ گئے، تقریباً اتنا مکتبہ تھا، اتنی کتابیں. کہا کہ میں اہل حدیث ہوں، میں اہل حدیث ہوں، میرا جرم اہل حدیث ہونا ہے، اس لیے میں سزا بھگت رہا ہوں. ایک مسئلے کے لیے مجھے اتنی کتابیں دیکھنا پڑ رہا ہے. میں بھی کوئی جماعت اسلامی ہوتا تفہیم القرآن سینے پر دبا کر کہتا کہ جو کچھ ہے اسی میں. اور میں کوئی تبلیغی ہوتا، تبلیغ نصاب نے سینے پر دباتا اور کہتا جو کچھ ہے اسی میں. تو یہ ہمارا منہج ہے، یہ ہمارا ٹھوس منہج ہے. تو بہرحال اس طرح کے بہت سے ضوابط ہیں. مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات مجھے یاد آ رہی ہے، جہاں انہوں نے نصوص کو کمزور کر دیا ظنی الدلالہ کہہ کر. احاد کو تو مانا ہی، احاد یعنی متواتر کتنے انگلیوں پر گنے جا سکتے ہیں محدث اثر یہاں پر بیٹھے ہوئے. باقی بخاری کی اکثر احادیث احاد ہیں، مشہور، عزیز اور غریب سارے احاد، ان کو احاد کہا جاتا ہے. احاد کے بارے میں کچھ مستشرقین نے ایک شوچہ چھوڑا تھا، کیسے ہمارے علماء کو دیکھ کر الاحاد ظنی الثبوت ظنی الدلالہ ہمارے لوگوں نے قرار دیا. تو ایک مستشرق لکھتا ہے، مورس بوکائل، بہت مشہور ہوا، اس کی کتاب بہت لوگوں نے ترجمہ کیا، اردو میں لوگوں نے پڑھا. کہتا ہے کہ احاد جتنے بھی ڈاؤٹ فل ہیں، احاد جتنی بھی ڈاؤٹ فل ہیں، احاد کو انہوں نے ڈاؤٹ فل قرار دیا. لیکن ہمارے پاس احاد اللہ اکبر اگر صحیح سند کے ساتھ وہ ثابت ہو جائے
تو اس کے اندر کا ایک ایک یعنی سند کے اندر کا ایک ایک راوی، اس کے بارے میں ہمارے استاد محترم شیخ عمر فلاطہ کہا کرتے تھے اللہ اکبر، احد کا پہاڑ بتا کر کہتے تھے کہ احد کے پہاڑ کے برابر مضبوط ہے، صحیح ہو جائے تو ہمارے لیے دلیل ہے، اس لیے کہ سارے میں نے کیا کہا، اذا صح الحدیث فهو مذہبی، اذا تواتر الحدیث فهو مذہبی نہیں کہا، اذا صح الحدیث فهو مذہبی کہا۔ تواتر کو یقینیات کے درجے میں دیتے ہو، احاد کو ظنیات کے درجے میں دے کر کتنے احادیث کو ہم نے معطل قرار دیا، کتنے احادیث۔ تو بہرحال کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ہم جو منہج سلف کو ماننے والے، مسلک سلف کو ماننے والے، یہ معیار حق ہیں اس دنیا کے اندر، اور رہتی دنیا تک یہ معیار حق رہیں گے، لیکن اس معیار پر ہمیں اترنا ہے، اس معیار پر ہمیں اترنا ہے، ہم لوٹ کر آنا ہے، اس معیار پر ہمیں اترنا ہے، اس منہج کو پہچاننا ہے۔ یہ تکفیری منہج ہمارا منہج نہیں ہے۔ لہذا رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ باطل فرقوں کی علامت یہ ہوا کرتی ہے کہ فلاں کے پیچھے نماز نہیں ہوگی، فلاں کے پیچھے نماز نہیں ہوگی۔ اگر یہ بات ہم بھی کہتے ہیں، اللہ کی مالن ترا منہ کفرن وباہن، واضح کفر کسی سے دیکھ لو تو اس کے پیچھے نماز نہ پڑھو، یہ تو اپنی بات اپنی جگہ بات اٹل ہے، لیکن اس کے علاوہ چھوٹی چھوٹی بات پر لوگوں کے بارے میں کہنا کہ فلاں کے پیچھے نماز، یہ باطل فرقوں کی علامت قرار دیا۔ ایک مرتبہ ایک مناظرہ ہوا تھا، نماز کے نیت کے مسئلے پر مناظرہ ہوا تھا، بریلوی مناظرہ ہار کر چلے گئے، صبح انہوں نے پمفلٹ شائع کر دیا، کہا کہ رات میں ہم سے جنہوں نے مناظرہ کیا تھا وہ اشرف علی تھانوی اور خالد طیب کے قبیل سے ہیں، جبکہ ہم اہل حدیث تھے، اور یہ سب کے سب کافر ہیں، ان کو جو کافر نہ سمجھے وہ بھی کافر ہے۔ تکفیر ان کا مسئلہ، تکفیر اور یہ کہنا کہ فلاں کے پیچھے نماز نہیں، فلاں کے پیچھے نماز، اس کے اندر بہت زیادہ احتیاط کرنا پڑے گا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آتی ہے، اذا رما مسلم مسلما بالکفر او بالفسق یرتد الیہ وان لم یکن کذلک، کہ اگر کوئی مسلمان کسی مسلمان کو کافر کہہ دے یا فاسق کہہ دے، اگر وہ ویسا نہیں ہے تو یہ چیز لوٹ کر اسی پر آ جائے گی۔ کیا مطلب؟ کہ کافر بن کر مرے گا، فاسق بن کر مرے گا نہیں، کل قیامت میں اس کو بلایا جائے، کافر چلیا، کہے گا، تعجب کرے گا، میں نے تو کتنے لوگوں کو کافر بنایا ہے، مجھے کافر کہا؟ ہاں، ان لوگوں کو تو نے کافر کہا ہے جو کافر نہیں تھے، آج کفر کی سزا تجھ کو دی جائے گی، آج فسق کی سزا تجھ کو دی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ایسے مسلک سے ہمیں بچائے، ایسے تکفیری مسلکوں سے بچائے۔ اور میں نے جو کہا تھا، اور الی جمیع النصوص، اگر یہ نہ ہو تو کتنے، صرف یعنی جماعت المسلمین کو دیکھیے، کتنے نصوص کو انہوں نے چھوڑا، یہ ایک نص کو لیا وہ سماکم المسلمین، سارے نصوص کے اندر یہی ایک نص ان کو نظر آئی۔ تو خوارج کا منہج وہ لوگ پیش کرتے ہیں، اپنے نوجوانوں کو غلط راستے پر ڈالتے ہیں۔ تو یہاں الحمدللہ علماء کے درمیان میں آپ لوگ رہتے ہیں، منہج کو اپنے پختہ کیجیے۔ آج انتشار ہے ہمارے اپنے نوجوانوں کے اندر، کوئی گوگل کا شاگرد بن گیا ہے، کوئی کسی کا شاگرد بن گیا ہے، علماء سے اپنے تعلقات توڑ لیے ہیں، اور ہر شخص اپنی اپنی ہانک رہا ہے اور سمجھتا ہے کہ میں سلفی منہج پر ہوں۔ سلفی منہج ایسے نہیں ملتا، بلکہ علماء اکرام سے اپنے تعلقات رکھنے کے بعد، علماء اکرام کے سامنے بیٹھ کر کتابیں پڑھنے کے بعد سلفی منہج ملتا ہے۔ میں اسی بات پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ منہج سلف کیا ہے، منہج خلف کیا ہے، سمجھنے کے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور جب تک دنیا میں رکھے اللہ تبارک تعالیٰ ایمان کے ساتھ رکھے، اسلام کے ساتھ رکھے، جب کبھی ہماری موت آئے ہماری زبانوں پر کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور جہاں نفس نفسی کا عالم ہوگا روز قیامت، اللہ تعالیٰ ہمیں پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش ہمیں نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک تعالیٰ اپنی رحمتوں سے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں سے اللہ تبارک تعالیٰ اپنے حق میں جنت الفردوس کا
فیصلہ فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم تب علینا انک انت التواب الرحیم وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. شیخ صاحب ایک سوال ہے، جن کے عقیدے کفریہ ہے تو ان کو کیا کہنا چاہیے؟ کافر کہیں گے. شیخ نے کہا تھا کہ وہ کچھ ہمیں نصیحت کریں گے اس سلسلے میں کہ کسی کو دعوت کیسے دی جائے، اور آپ جب ہم مرکزی دعوت ارشاد میں ہم نے آپ کا بیان سنا تھا تو آپ نے کہا تھا انشاءاللہ پھر بس ایک 5-10 منٹ کے لیے میں بتا دوں گا. تو الحمدللہ ایک بات یاد رکھیے